وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله عز وجل في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، ذات گرامی کے لیے، وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے دوسرے نبیوں کی طرح آخری نبی بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیے گئے. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع اور فرما بردار بنائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات دے کر گئے ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں ان تعلیمات کو سیکھنے کی، ان پر اپنی زندگیوں کو گزار کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا پہلا مقام جو ابھی آپ احباب نے سماعت کیا ہے سورۃ آل عمران ہے، اور پچھلے 2 جمعوں سے ہم اسی ٹاپک پر اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ الرحمن بفضل اللہ تعالی باذن اللہ تعالی اپنے اسی موضوع کو ہی آگے لے کر چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج اس کو مکمل کریں. اللہ اپنی توفیق سے، اپنی خاص عنایت سے ہمیں سیکھنے والے اور سکھانے والے لوگوں میں شامل فرما دے. رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، وہ تمام کے تمام انبیاء اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اگر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فوت کر دیا جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں، مطلب شہید کر دیے جائیں، تو کیا ان کے فوت ہو جانے کے بعد یا ان کے شہید ہو جانے کے بعد تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اگر تم میں سے کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں وہ اپنا تو کچھ بگاڑ سکتا ہے، اپنے دین کا بگاڑ پیدا کر لے گا، لیکن رب العالمین کا ذرہ برابر بھی وہ نقصان نہیں کر سکتا. اور دوسرا مقام قرآن مجید کا سورۃ زمر ہے. رب العالمین اعلان کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک میت وانہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس طرح آپ سے پہلے انبیاء نے موت کا پیالہ پیا ہے، موت کا جام پیا ہے، موت کا مشروب پیا ہے، اسی طرح ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ کو بھی موت آئے گی. آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے ان لوگوں کے اوپر. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید قسم کی بیماری کے اندر مبتلا تھے، اور پچھلے جمعے میں ہم نے سبق سیکھا ہے کہ آپ کون سی مرض کے اندر فوت ہوئے ہیں؟ بخار کی شدت اور بخار کا مرض تھا. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری اس قدر شدت پکڑ چکی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعض کسی ازواج کے گھر میں تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی غشی طاری ہوتی تھی، کبھی آپ کو ہوش آتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں میں کہاں پہ ہوں، کس کے گھر میں ہوں؟ بتایا گیا کہ آپ اپنی فلاں بیوی کے گھر میں ہیں. آج دن کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنوں کو گننا شروع کر دیا.
کہ آج اگر میں اپنی فلاں بیوی کے گھر میں ہوں تو کل کی باری کس بیوی کی ہے، پرسوں کی باری کس بیوی کی ہے، ترسوں کی باری کس بیوی کی ہے. آپ اپنی اپنی بیویوں کا نام لے لے کے دنوں کی گنتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. امہات المؤمنین ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جملوں کو، ان گنتی کرنے والے الفاظوں کو وہ نوٹ کر رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور ساری بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکٹھی ہو کے آ گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں چلے جائیں. تو ہم ساری کی ساری بیویاں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی اپنی باریاں عائشہ کو دیتی ہیں، ہم اپنی باریوں کو قربان کر دیتے ہیں. آپ فکر مند نہ ہوں، آپ کو ٹینشن لینے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ابھی جانا ہے تو آپ بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار اتنا شدید ہیں کہ آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا. اٹھ کے چلنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سائڈ پہ آپ کے داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دائیں جانب پہ ابن عباس ہیں اور بائیں جانب پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بازو ابن عباس کے کندھے پہ ہے اور دوسرا بازو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہے. دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کس طرف جا رہے ہیں؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازے کو کھولا اور دیکھتی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو کندھوں کے سہارے سے میرے گھر میں لے جایا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر بیمار ہیں، اس قدر بیمار ہیں، اس قدر بیماری نے کمزوری کر دی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدم زمین پر ٹکا بھی نہیں پا رہے. آپ اپنے قدموں پر وزن بھی نہیں ڈال سکتے، اتنا شدید بیمار ہیں. اور اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زمین کے ساتھ ایسے لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنی کمزوری ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج کے دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آئے ہیں اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک پھر یہاں پہ ہی رہے ہیں. حجرہ عائشہ ہے، حجرہ عائشہ میں گئے ہیں، یہاں سے ڈائریکٹ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے ہیں، پھر یہاں سے کہیں اور باہر نہیں گئے. ہاں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیماری کے عالم میں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث آپ نے سنی ہیں کہ جب بیماری نے شدت اختیار کر لی، آپ نماز کے لیے جا نہیں پا رہے، ہوش آتی ہے تو پوچھتے ہیں نماز کا وقت تو نہیں ہوا؟ تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے. میرے اور آپ کے لیے اس حدیث کے اندر سبق ہے. جس نبی نے اس امت کے لیے ساری ساری رات رو رو کے مصلی پر گزاری ہو، وہ نبی بیمار اس قدر ہیں کہ کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں اور کبھی ہوش آ رہا ہے، کبھی غشی تاری ہو رہی ہے اور کبھی افاقہ ہو رہا ہے. وہ نبی جیسے ہی نماز کا سنے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، شدید قسم کی بیماری کے عالم میں بھی وہ نبی مسجد کو ترجیح دے، وہ نبی مسجد میں جانا پسند کرے. اور آج جس امتی کے لیے وہ نبی رو رو کے مصلی کو ترک کرتے رہے، آج وہ امتی بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسجد سے کنارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ آپ اٹھ کے مسجد میں جائیں اور صحابہ کو نماز پڑھائیں، لیکن ہمت جواب دے چکی ہے، جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، طاقت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتی ہوں کہ میرا باپ آپ کے مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ نے پھر فرمایا، بے ہوش ہو گئے، دوبارہ ہوش آئی، پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے میں نے کہا تھا ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، یہ حکم دیا، ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو پوچھا نماز ہو گئی. تیسری مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ کہے نا کہ میرے بابا بڑے نرم طبیعت کے مالک ہیں، آپ کا مصلی، آپ کا مقام، آپ کا لیول اس کو کوئی نہیں چھو سکتا، میرے بابا بڑے نرم دل ہیں، وہ رو رو کے ہلکان ہو جائیں گے، آپ کے مصلی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ یہ الفاظ سننے کے بعد سخت لہجہ استعمال کیا. آپ نے فرمایا تم بھی وہ یوسف والی عورتوں کا معاملہ کر رہی ہو، جب میں حکم دے رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہا جائے تو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حکم دیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے،
नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए हैं। मस्जिद नबवी में आए, सहाबा इकराम ने आपको बिठाया, टेक दे के, सहारा दे के, आसरा दे के आपको बिठा दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम को जो वाज़ और नसीहत करनी थी की। उन तमाम वाज़ और नसीहतों में से एक नसीहत ये भी थी कि लोगों नमाज का ख्याल करना, लोगों नमाज का ख्याल करना। जिस नमाज को हासिल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमारी में भी मस्जिद को तरजीह दे रहे हैं, मस्जिद में आने को पसंद कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम उसी बात की तलकीन और वसीयत कर रहे हैं, क्या लोगों नमाज की वसीयत करके जा रहा हूं, नमाज का ख्याल करना। और दूसरा, तुम्हारे मातहत, तुम्हारे अंडर में जिंदगियां गुजारने वाले नौकर चाकर, अपने खादम, अपने गुलाम, उनका ख्याल करना, कहीं उन पर जुल्म और ज्यादती ना कर बैठना, उन पर जुल्म और ज्यादती ना कर बैठना। दो बातों की वसीयत की, और ये आखिरी दिन है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मस्जिद नबवी में दोबारा नहीं आ सके। सहाबा इकराम को चंद नसीहतें की हैं, और उसके बाद एक हदीस आती है। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि मैंने आखिरी मरतबा जब नबी अलैहिस्सलाम को आपकी जिंदगी में देखा ना, मुस्कुराता हुआ, आखिरी मरतबा देखा। एक दिन क्या देखता हूं, हुक्म तो नबी अलैहिस्सलाम ने दे ही दिया था, क्या मैं मस्जिद में नहीं आ सकता, लिहाजा नमाज कौन पढ़ाएगा? सारे बोले, सारे बोले नमाज कौन पढ़ाएगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो बार बार ये हुक्म देने की, जहमत करने की जरूरत नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम को बार बार ये तकलीफ देने की जरूरत है? हुक्म आ गया है तो आ गया है। सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका अलैहिस्सलाम ने हुजरा आयशा से पर्दे को पीछे किया। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी नजर पड़ी नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, मेरी नजर पड़ी नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, और नबी अलैहिस्सलाम अपनी सहाबा की इस खेप को देख के मुस्कुराए। मिसाल दे के बात को समझाता हूं, नहीं समझ आई तो। क्यों मुस्कुराए? एक खेत में काम करने वाला इंसान 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने मुसलसल वो मेहनत करता है। पहले वो खेत को, पहली को नरम करता है, जमीन को नरम करता है, उसके बाद उसमें बीज बोता है, फिर उसको पानी की जरूरत होती है तो पानी देता है, खाद की जरूरत होती है तो वो देता है। जिस जिस चीज की जरूरत होती है, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी करता है। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो मालिक देख के खुश होता है कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम ने 40वें साल जब नबूवत मिली है, नबूवत मिलने के बाद 23 साल जो दौरे नबवी गुजारा है, नबी अलैहिस्सलाम अपनी मेहनत को देख के खुश हो रहे हैं। जो आपने 23 साल लगा के मेहनत की है, आप अपनी मेहनत को देख के खुश हो रहे हैं। अनस रजी अल्लाह तआला कहते हैं आप मुस्कुराए और आपके दांत मुबारक की चमक मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था, और गोया ऐसे लग रहा था जैसे कुरान के वर्क हो। ये आखिरी दिन है जब नबी अलैहिस्सलाम ने हुजरा आयशा से पर्दा उठाया और अपने सहाबा को देखा है। उसके बाद कभी पर्दा भी नहीं उठाया। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, नबी अलैहिस्सलाम इस कदर बीमार हैं, इस कदर बीमार हैं कि आप पर बेहोशी तारी होती है, थोड़ी देर बाद होश आता है। लेकिन जिस दिन आपको मौत आई है ना, जिस दिन मौत का फरिश्ता आपकी रूह को निकालने के लिए आया है, उस दिन की कैफियत अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पर शदीद किस्म की घबराहट आ रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने पानी के लिए एक बर्तन मंगवाया हुआ है प्याले की शक्ल में, जो कि आपकी चारपाई के नीचे पड़ा है। पानी तलब किया गया, आपने पानी मांगा, पानी पास करके रख दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक, अपना दस्ते मुबारक उस प्याले के अंदर डाल के अपने हाथ को गीला करते हैं और अपने कभी दाएं रुखसार पे फेरते हैं, कभी अपने बाएं रुखसार पे फेरते हैं, फिर हाथ को गीला करते हैं, फिर अपने दाएं रुखसार पे फेरते हैं, फिर हाथ को गीला करते हैं, बाएं रुखसार पे फेरते हैं, और साथ साथ अपनी जुबान से कहते हैं आयशा मौत की सख्ती बड़ी सख्ती है, अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दे, अल्लाह करे कभी सानू भी अपनी मौत याद आ जाए। आयशा मौत की सख्ती बड़ी सख्ती है, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह तेरे साथ मुलाकात का रास्ता मेरे लिए आसान कर दे, अल्लाह मेरी मौत का वक्त मेरे ऊपर आसान कर दे। आज बहतान इल्जाम तराशी तो होती है। नबी अलैहिस्सलाम खुद अपनी नबूवत वाली जुबान से अपनी बीवी के सामने रब से दुआएं कर रहे हैं। हाँ जी, फिर यहाँ पे क्या फतवा लगाएंगे हम? क्या लड़ाइयां झगड़े छोड़े? जब तक मैं और आप अपनी आंखों से कुरान को ना पढ़ना शुरू कर दें, अपनी जुबान से कुरान को खुद ना पढ़ना शुरू कर दें, अपनी जुबान और आंखों का इस्तेमाल करते हुए अहादीस को जब तक खुद न पढ़ना शुरू कर दें, ऐसे ही आपके ईमानों पर डाके डलते रहेंगे। और अगर इसी तरह ही लापरवाही का मुजाहरा करते हुए आज के बाद भी आप लोगों ने ऐसे ही जिंदगी गुजारी, तो फिर इसी तरह लापरवाही और लाउबाली में आपको मौत आ गई, तो कल क़यामत को रब के सामने पेश करने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि अल्लाह मैं तो कुरान ही नहीं सी पढ़िया, मेरे किसी ने दस्या ही नहीं सी,
قرآن کو حدیث کو اپنی آنکھوں سے اپنی زبان سے خود پڑھیں, خود مطالعہ کریں, تب جا کے حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آئے گی. نبی علیہ السلام شدید گھبراہٹ میں ہیں اور اس موقع پر نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے لعنت کے چند کلمات نکلے جس کو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری اس روایت کو لے کے آئے ہیں, لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد گاہ بنا لیا, عبادت گاہ بنا لیا. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد میری قبر کو عبادت گاہ پوجا گاہ نہ بنانا. لگاؤ فتویٰ نبی علیہ السلام پہ. آج کوئی بندہ بات کرے نا کہ نبی علیہ السلام قرآن کی حدیث کی روشنی میں کہ آپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, گستاخی کے فتوے. نبوت والی زبان اپنی زبان سے رب سے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ پہلے لوگوں نے, یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے انبیاء کے فوت ہونے کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے ان کی قبروں کو پوجا گاہ بنا لیا, وہاں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے. اللہ میں التجا کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, اللہ میرے مرنے کے بعد جو میری قبر ہوگی نا اس کی حفاظت کرنا, اس کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا کہ لوگ آ کے وہاں پہ بھی ماتھے ٹیکیں اور پوچھیں. اللہ میری قبر کو یہ مت کرنے دینا. اور حفاظت کی ہے رب نے کہ نہیں. پھر یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق اور بھی ہے. اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کون ہے؟ سارے بولا جائے, جو مانتے ہیں وہ بھی بولیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے, جن کی اطاعت و فرما برداری کا, جن کی اطاعت کرنے کا, جن کے پیچھے چلنے کا, جن کے طریقوں پر چلنے کا, جن کے قول فعل عمل کو اپنی زندگی بنانے کا ہمیں رب نے حکم دیا. ایسے ہی ہے نا. رب العالمین کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے. ایسے ہی ہے, مانتے ہیں سارے. سجدہ تعظیمی جو رب نے آدم علیہ السلام کو کروایا تھا یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ تعظیمی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا. آپ نے فرمایا اگر میں اپنی نبوت والی زبان سے رب کے حکم سے کسی کو اللہ کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ایک عورت کو کہتا کہ وہ کس کو سجدہ کرے, لیکن شریعت اسلام نے, رب العالمین نے اس طرح کا کوئی نظام نہیں بنایا. اب آتے ہیں بات کی طرف. اللہ کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ہے, قبر کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا, قبر کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ایمانداری سے اللہ کو گواہ بنا کے جواب دیجیے گا سب سے زیادہ قبر پر پھر سجدہ کرنے کا حق کون رکھتے تھے؟ بولیا جائے نا کہ مسئلہ سمجھ نہ آ جائے. اگر قبر پر سجدہ کرنا, اگر قبر پر چادر چڑھانا, اگر قبر پر جا کے نظر و نیاز کرنا, وہاں پہ جا کے ماتھے ٹیکنا, وہاں پہ جا کے ساڈی تیرے گے تیری رب گے, یہ ساری باتیں جو آج ہم عبادت سمجھ کے, نیکی سمجھ کے, دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں, اگر یہ ساری باتیں اختیار دی جاتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ حق نبی علیہ السلام رکھتے. ایسے ہی ہے نا. لیکن اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا. اب اگلی بات, جب اللہ نے نبی کی قبر پر سجدہ کرنے کو حرام کیا ہے تو پھر ایک عام مسلمان کی قبر پر سجدہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک عام نبی کا امتی, بے شک وہ ولی ہے, وہ پیر ہے, وہ جو بھی ہے, جب کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی جو رب کے بعد ہیں, جب ان کی قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے تو پھر دوسرے کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو. آج ہمارے علماء ممبروں کے وارث تو بن گئے, پر انہوں نے ہمارے پیروں میں ایسی بیڑیاں ڈال دی, ایسا جگڑ کے رکھ دیا. ایک کام شیطان نے کر دیا, دوسرا کام مولوی نے کر دیا. مولوی نے کہا قرآن و ترجمے نہ پڑھنا کتنے ضروری ہے, پورا قرآن پڑھ لو. رب نے کتنے کیا قرآن و ترجمے نہ پڑھو؟ ان کو پتا ہے انہوں نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے, ساری دکانداری بند ہونی شروع ہو جائے گی, حقیقت آشکار ہونا شروع ہو جائے گی, حقیقت کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث سے جس طرح اس کا فائدہ لینے کا حق بنتا ہے, اللہ ہمیں وہ حق لینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ایک اور مسئلہ پچھلے میں شاید کیا یا نہیں کیا, اگر نہیں کیا تو اللہ معاف کر دے. انبیاء جہاں پہ فوت ہوتے ہیں نا وہیں پہ ہی ان کی قبر ہوتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا دن, سوموار کا دن, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کیفیت ہے گھبراہٹ کی, جب یہ گھبراہٹ والی کیفیت ہے اور آپ نے یہودی اور عیسائیوں پر لعنت کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک آخری جملہ نکلا ہے. آپ نے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنی شہادت والی انگلی کو بھی ایسے کر کے اٹھایا اور اپنی زبان سے کیا کہا, اللہم بالرفیق الاعلی. یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے کرتے آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی میں سمجھ گئی
کہ عائشہ تیرے گھر کی رونقیں ختم ہو گئی، تیرے سر پر جو خامد کا ایک سایہ تھا آج وہ ختم ہو گیا، آج فاطمہ یتیم ہو گئی، صحابہ اکرام یتیم ہو گئے۔ آپ کہیں گے صحابہ یتیم کیسے ہو گئے؟ صحابہ سارے کے سارے اپنے ماں باپ سے بڑھ کے پیارے پیغمبر سے محبت کرتے تھے، کیوں جی سانو بھی اپنے ماں باپ نال کے محبت ہے، بولے سارے اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے پیغمبر سے محبت ہے، اپنے بچوں سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اپنے مال و متاع سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اور اپنی بیوی نالوں جی سوچی پہ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، دائیں ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اے عمر جب تک تیرا ایمان اس لیول کا نہ ہو جائے کہ اس پوری کائنات سے بڑھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے، تب تک تیرا ایمان ہی نامکمل ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد عمر کی جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، آل اولاد بھی جاتی ہے، جو کچھ جاتا ہے جائے، آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 12 ربیع الاول کے دن سوموار کے دن یتیم ہو گئی۔ صحابہ کرام، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے نا، مدینے کو اللہ نے روشن کر دیا تھا۔ روشن کیا ہو گیا تھا؟ مدینہ روشن ہو گیا تھا۔ اور جس دن یعنی کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن، جس دن آپ فوت ہوئے، جو آپ کی وفات کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی جیسے ہی خبر نکلی مدینہ تاریکیوں میں ڈوب کے رہ گیا۔ صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ گئے، صحابہ اکرام کے اوپر غم کے بادل چھا گئے، اور صحابہ اکرام کی کیفیات ہی تبدیل ہو گئی۔ پر آج کا مسلمان اس کو تو بس کھانے کی بڑی ہوتی ہے۔ حضرات ایک بات اور، وقت ہو چکا ہے، 1 منٹ رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے جو شریعت اتاری ہے نا، اس شریعت میں ہم نے اعمال کون سے کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں، کیوں جی نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ مثال کے طور پہ نماز ہے تو نماز کتنی پڑھنی ہے یہ نہیں بتا دیا، کتنی پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے یہ بھی بتا دیا، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، قیام میں کیا کیا پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ لے لیں۔ آج ہمیں کہتے ہیں نا کہ یار قرآن کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کسی نے سوال کیا تھا کہ مولوی صاحب وہابی جڑے نا وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں نبی صاحب 12 ربیع الاول میں فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو تسی کہتے ہو نہیں آپ اس دن پیدا ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی وفات کے حوالے سے، آپ کی بولیں وفات کے حوالے سے مفسرین کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ آپ کی ولادت کے حوالے سے، آپ کی پیدائش کے حوالے سے جمہور کے اندر کثیر تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور زیادہ تر موقف 9 ربیع الاول کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ بولو سبق یاد کر لو۔ زیادہ تر موقف مفسرین کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں کی ہیں، جنہوں نے احادیث کی تفسیریں کی ہیں، جنہوں نے ساری کی ساری زندگی دین کو سیکھنے میں، دین کو سکھانے میں گزار دی۔ ہمارے ورگے نہیں، ہمارے جیسے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ مفسرین کا قول اس بات پر متفق ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے اور آپ کی وفات کس دن ہے؟ 12 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب نے جواب دیتا، انہوں نے کہا جی جشن عید میلاد النبی کا ثبوت پیش کرو، قرآن جو حدیث ہو۔ بعض لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں، بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے یہ ایک نیا ہی کام دین میں شروع کر دیا، جشن عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت دیں۔ چاہیے تھا نا کہ ثبوت دیتا جاتا، کیوں جی؟ جواب کو بڑا پیارا دیتا۔ صحابہ کرام کے دور سے بریانی بھی نہیں سی کہ بریانی کیوں کھاندے؟ صحابہ کرام کے دور کے گڈیاں کاراں بھی نہیں سی، تسی گڈیاں کاراں تے کیوں چڑھتے ہو؟ صحابہ کرام کے دور کے اینکا نہیں سی، تسی اینکا کیوں لاندے ہو؟ صحابہ کرام کے دور میں لوگ جو ہے نا وہ خچروں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے وہ حج اور عمرے کے اراکین کو پورا کرنے کے لیے آتے، تسی آج جہاز سے کیوں بندے ہو؟ سبحان اللہ کے بیٹے سارے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لو جی جشن عید میلاد النبی کا ثبوت پیش ہو گیا۔ بریانی تو، اینک تو، جہاز تو، گڈی تو، سیڑھیاں چڑھن تو تے اترن تو کی ثابت ہو گیا؟ اے تو ساڈا المیہ ہے۔ اور پھر قرآن کی ایتیں پڑھ پڑھ کے ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور آگے بیٹھے ہوئے لوگ بھی، ان کی عقل بھی پتہ نہیں کہاں پہ گھاس چلنے کے لیے گئی۔ کسی ایک بندے کے اندر زحمت نہیں ہوتی کہ میں جا کے قرآن کی وہ آیت جو قاری صاحب نے آج ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھی ہے نا، میں گھر جا کے ذرا قرآن کھول کے اس کا ترجمہ ہی پڑھ لوں، اس کی تفسیر ہی پڑھ لوں۔
اگلی نماز جا کے میں قاری صاحب کے گوڈے کے گوڈا لا کے جا کے پوچھا کہ قاری صاحب جمعے کی تسی ترجمہ غلط کیتا ہے, ترجمہ اے وے. سورۃ یونس ابھی رات کو ہم نے اپنی جو ہماری ترجمہ کلاس ہوتی ہے ڈیلی مغرب کے بعد, ابھی رات کو ہم نے اس کا سبق پڑھا. سورۃ یونس یاد رکھ لو تسی نہیں, آیت نمبر 58, پارہ نمبر 11. سورت کا نام کیا ہے؟ پارہ کون سا ہے؟ 11 نمبر پارہ. سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ یونس. آیت نمبر کون سی ہے؟ 58. کار جا کے خود مطالعہ کر لینا. ایک اس آیت کو پڑھیں گے اور ایک 57, دونوں آیتوں کو آپ ترجمے کے ساتھ جا کے پڑھیں, پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ مولوی صاحب منبر پہ کھلو کے کس طرح کی خیانت کر رہے ہیں دین کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, اور قرآن کی آیت پڑھ کے وہ ایک اپنا ٹارگٹ لوگوں کے اندر کیسے بیان کر رہے ہیں. لو جی آج ہم خوشی مناتے ہیں, فلاں فلاں لوگ تو جل جاتے ہیں, سڑ جاتے ہیں, یہ ابلیس کے ساتھی ہیں. آج کے دن ابلیس کے علاوہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں. کیوں جی اس طرح کے مقولے سنتے ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری سے جواب دیجیے گا. فیصلہ تو ہونا ہے نا, جب رب کی عدالت لگے گی, قیامت کا دن برپا ہوگا, فیصلہ تو ہوگا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح, فیصلہ ہوگا کہ نہیں؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا نا. اچھا جی, ابلیس کے علاوہ جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, ان کے قول کے مطابق یہ ہے کہ آج کے دن کی جو خوشی نہیں منا رہا وہ ابلیس کا ساتھی ہے. انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا کل قیامت کو. آج بات مان لیں گے تو سمجھ آ جائے گی, اصلاح کر لیں گے اپنی تو فائدہ ہو جائے گا, وگرنہ کل قیامت کو نکھیڑا ہونا ہے. اچھا جی, ایمانداری سے جواب دے دیں, کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ اگر یہ اعلان کرے کہ بھائی جنہ نے 12 ربیع الاول تے جھنڈیاں لائیاں, جشن عید میلاد النبی دے جلوس کڈے, یا دیگا شرینیاں پکا پکو کے منیاں, وہ سارے ایک سائڈ تے ہو جاؤ, تے جنہ نے نہیں کیتا وہ سارے ایک سائڈ تے ہو جاؤ. ہوں ذرا مینوں یہ دسیا جے, ایمانداری سے بتانا ہے, نہ کرنے والوں میں ابو بکر شامل ہیں کہ نہیں؟ بولو ذرا جلدی جواب دو, وقت ہو گیا. ابو بکر شامل ہیں کہ نہیں؟ عمر فاروق شامل ہیں کہ نہیں؟ علی المرتضیٰ شامل ہیں کہ نہیں؟ سعد سعید شامل ہیں کہ نہیں؟ آپ کے دونوں نواسے حسن حسین شامل ہیں کہ نہیں؟ آپ کی بیٹی شامل ہے کہ نہیں؟ آپ کے سارے داماد, اور اس کے علاوہ آپ کے 1.25 لاکھ صحابہ تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس بات پر ہمیں فخر ہے, اس بات پر ہمیں کیا ہے؟ فخر ہے. اور جیڑے کردے نے وہ کنی سنت پورا کر رہے ہیں. دلیل دی جاتی ہے, ایک کافر نو خواب آئی, خواب میں ملا کون؟ ابو لہب. کون ملا؟ میرے الفاظوں پہ غور کرنا ہے. خواب کس کو آئی ہے؟ کافر کو. خواب میں دیکھا کیا ہے؟ ابو لہب کو. پوچھا ہاں ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بہت برا حال ہے, بڑی کٹ پہ آ رہی, بڑی مار پہ آ رہی ہے, 4 چفیرے آگے, لیکن میری ایک انگلی جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو کہا تھا, جس لونڈی نے آگے مجھے کہا تھا تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے, اور میں نے کہا تھا اگر تو سچ کہہ رہی ہے تو جانا تجھے آزاد کرتا ہوں. لوگ جیسے عید میلاد النبی ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ کافر کو خواب آیا ہے, اور خواب میں ملنے والا بھی کافر, اور کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بہت خسارے والا معاملہ ہو رہا ہے, میرا نقصان ہو رہا ہے, لیکن میری ایک انگلی بچی ہوئی ہے, میں نے نبی کی محبت میں وہ انگلی اٹھائی تھی. دسو جی, اگر نبی کی انگلی وہ محبت اٹھا کے خوشی کا اظہار کر سکتا ہے, جیسے تو نبی کا کلمہ پڑھیا ایسے نہیں کر سکتے. ساڈے واسطے کافر کی گل دلیل ہے یا نبی علیہ السلام کی گل دلیل ہے؟ شریعت نبی علیہ السلام کی ہے یا ایک کافر بندے کی ہے؟ بولیں, کافر بندے کی بات یا اس کا کام یا اس کا قول فعل عمل وہ شریعت ہوگا, یا نبی علیہ السلام کا قول فعل عمل شریعت ہوگا؟ فیصلہ کر کے جانا ہے. اللہ آپ کو ملاقمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دعا ہمیشہ کیا کریں, اللہ ہمیں قرآن کو سادہ لفظوں میں, اس کے بعد ترجمے کے ساتھ, اس کے بعد تفسیر کے ساتھ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہوں آمین کی آواز ذرا گونج نہ لانی چاہیے. اللہ نے قرآن کو ترجمے تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ حقائق کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں, تاکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چل جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.